ہمارا اولاد دینے والا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک خدا، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اور وہ دوڑے ہوئے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس خدا کی دعوت تو دے رہا ہے، جس خدا کے بارے میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے، وہ بتا وہ خدا، اس کا نسب کیا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، وہ کیسے ہے، وہ کس طرح ہے، وہ کہاں ہے۔ جب انہوں نے آ کر یہ باتیں کی، حضور علیہ السلام ابھی وہاں پر تشریف فرما ہے، مشرکین مکہ آ کر سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو نے اعلان کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے، اس کا شجرہ نسب تو بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، اس کا بیٹا کون ہے، اس کی بیوی کون ہے، اس کی بہن کیا ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کا باپ کون ہے، کوئی بتاؤ تو صحیح۔ ابھی لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ہے، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنا لب اقدس مبارک کھولا نہیں ہے، حضور علیہ السلام ابھی وہاں سے نیچے اترے نہیں ہے۔ اللہ نے جبریل کو بلایا، جبریل کو کہا جبریل جلدی جا اور میرے محبوب کے پاس پیغام لے جا، میرا قرآن لے جا، میرا فرمان لے جا۔ اس وقت حضرت جبریل آتے ہیں اور اللہ کا یہ قرآن، یہ سورۃ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ لائی جاتی ہے۔ اب یہیں پر کھڑے ہو کر اے محبوب آپ اپنی زبان سے انہیں فرما دیجئے، قل کہہ دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے، آپ بتا دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تم اس کا ثانی پوچھتے ہو اور تم اس کا ہمسر پوچھتے ہو اور تم اس کا اس جیسا پوچھتے ہو، تو پھر سنو وہ اللہ کسی کے ساتھ کا شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے خدا، یہ ہے توحید باری تعالیٰ، یہ ہے توحید، اس جیسا نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ الہ ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی اس کے بارے میں اس طرح کہے گا کہ خدا بیٹوں والا ہے یا خدا معاذ اللہ بیٹیوں والا ہے، تو وہ بندہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا، قبر میں بھی، اور حشر کے دن واسطے جہنم ہو جائے گا۔ تو یہ صورت اللہ کی توحید والی پتہ چلا کب نازل ہوئی؟ جب مشرکین مکہ نے انکار کیا، اصرار کیا اور کہا کہ ہمارے خداؤں کا سامنا کرنے والا کون ہے، بتائیے وہ تیرا رب کیسا ہے، بتائیے وہ کس طرح ہے۔ اس وقت اس سورت کو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب پر نازل فرما دیا۔ اب اس کی شان کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ ذرا، کیا تم 1/3 قرآن پاک پڑھنے سے اس کا ثواب حاصل کرنے سے قاصر ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں 1/3 قرآن پاک کا پڑھنے کا ثواب کیسے ملے گا؟ یہ ہم کیسے جو ہے 10 سپارے رات کو پڑھ کے سوئیں؟
حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ نے یہ سورت اخلاص میں محمد پر نازل کی ہے، اس کی شان یہ ہے، اس کی عظمت یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، میرا امتی میرا غلام ایک مرتبہ جب رات کو سوتے وقت سورت اخلاص